جی بالکل 2025-24 میں جب ہماری حکومت تھی، بلکہ میں آپ کو 23 سے لے کر جب پاکستان ہمیں ڈیفالٹ جیسے صورتحال میں ملا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کو ڈیفالٹ سے نکال کر ایک درست سمت میں معیشت کو، اور 24 میں جب سے ہماری حکومت آئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا ہے۔ مہنگائی کی شرح آپ دیکھ لیں، اسٹاک ایکسچینج پاکستان کی دیکھ لیں، پاکستان میں سرمایہ کاری دیکھ لیں، تو یہ سب کامیابیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ڈیلیور کیا ہے، آپ نے کتنا ڈیلیور کیا ہے، یہ ہم پوچھ لیتے ہیں نعیم حیدر صاحب سے۔ سر آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا ہے، ایک پازیٹیو پرفارمنس کی آپ کی طرف سے جو ہے وہ کلیم کیا جا رہا ہے، تو نعیم صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کیا ڈیلیور کر پائے ہیں؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا جی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2025 ہے اس کی انہوں نے بات کی کہ پاکستان نے بڑے جو ہے وہ محاذ کے اوپر بڑا اچیو کیا، تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ بات کے اوپر قائم رہیں، کیونکہ جب بھی یہ اقتدار سے باہر ہوئے تو انہوں نے تمام تر جو ہمارے ادارے ہیں، فوج ہو یا دیگر ہوں، انہوں نے جو ان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے، خواجہ آصف صاحب نے جو استعمال کیے، فلور کے اوپر کھڑے ہو کر ایک جنگ بھی انہوں نے نہیں مانی کہ ہم نے کوئی جیتی ہوئی ہے، اب اس جنگ کو مان لیں کل اور اپنے موقع پر قائم رہ جائیں تو بڑی بات ہے۔ سر ویسے یہ روش آج کل پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اختیار کی گئی ہے۔ دیکھیں ہم نے تو حکومت سے نکلنے کے بعد آپ ہم نے تو کبھی غداری کی نہیں ہے نا، ہمارے خلاف تو یہ کمپین کی جاتی ہے کہ یہ غدار ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری فوج نے بڑا زبردست پاک فضائیہ نے کام کیے، عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے سراہا اور انہوں نے کہا کہ نیکسٹ بھی تیار رہے، مودی پھر سے وار کرے گا، لیکن موقف تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن 9 مئی کے کیسز بھی آپ کی کریڈٹ میں آتے ہیں آپ کی پارٹی کے۔ دیکھیں 9 مئی کے بالکل بے گناہ کیسز ہمارے اوپر درج کیے گئے، فالس فلیگ آپریشن تھا جو ہمارے خلاف کیا گیا تھا کہ جواز بنایا جائے، جو لاکھوں چھاپے مارنے تھے گھروں کے اندر، جو عمران خان کو جیل میں رکھنا تھا، جو لوگوں کو سزائیں دے کر ڈسکوالیفائی کرنا تھا، جو لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کرنے تھے، جو ماؤں بہنوں کی چادریں جو ہیں وہ چھینی تھیں، تو اس کے لیے یہ پورا کیا گیا، یہ سب کو پتا ہے۔ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ 2025 جو یہ بات کر رہے ہیں، ہم مجھے دکھائیں جمہوریت کے اندر کس طرح اضافہ ہوا ہے، تنزلی ہوئی ہے، بنیادی حقوق سلب ہوئے ہیں، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ہیں، پاکستان کے اندر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ آسمان کو پہنچی ہے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت سے لے کر آج کے دور حکومت کے ساتھ اگر موازنہ کر لیں تو آپ کو واضح نظر آ جائے گا کہ کس طرح قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ میں نے سارا فگر رکھا ہوا ہے، پیٹرول 152 پہ تھا، آج 263 پہ ہے، گوشت 1400 پہ تھا، آج 2200 پہ ہے، بجلی 16 روپے یونٹ تھی، آج 3500 جو عام استعمال ہوتے ہیں، ایل پی جی گیس کے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت ناکام، چاول جو ہے وہ بالکل ہر چیز کے اندر آپ عام آدمی سے جا کر پوچھیں کہ وہ کس طرح بجلی کے بل ادا کرتا ہے، عام آدمی کیا کہہ رہا ہے، یہ اپنی صحت کے لیے جو ہے وہ میڈیکل فیسیلیٹیز اس کو حاصل ہے، صحت کارڈ تک آپ نے چھین لیا ہے، کسان آج سڑکوں کے اوپر ہے، 200-250 روپے کی چینی ان کو ملتی ہے، 40 گنا ہے وہ 400 روپے من آپ ان سے خریدتے ہیں۔ آپ سنتوں کے پاس جائیں، 46 سنتیں جو پاکستان سے جو فیکٹری ہیں وہ یہاں سے ختم ہو کے وہ لوگ سرمایہ کار جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں۔ عوام کو کتنی ریلیف ملی ہے؟ 1 روپے کی ریلیف نہیں ہے۔ سر ابھی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو اب تو چلان ہی مل رہے ہیں، ہر جگہ پر چلان ہے، ہر چوک پہ آپ کی جانب سے ریلیف کی کوئی بات کی نہیں گئی، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا کہ پی ٹی آئی کا منشور رہا شخصیت پرستی کے، عمران خان کو رہا کرنا ہے، صوبے میں دہشت گردی ہے، لیکن آپ کا وفد جو ہے وہ دوروں کے اوپر گامزن ہے۔ دیکھیں میں آپ کے سامنے تمام پروگرام گنوا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دور کے اندر کتنے منصوبے ہیں۔ آپ نے مہنگائی کے لیے دھرنا دیا، بالکل مہنگائی کے لیے بتائیے گا کتنے دیے، احتجاج کتنے کیے؟ ہم نے پاکستان کے اندر جتنے احتجاج کیے ہیں وہ رول آف لا کے لیے کیے ہیں۔ جب آپ پاکستان کے اندر رول آف لا ہوگا، آپ کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی، آپ کے ملک کے اندر مہنگائی بھی کنٹرول ہوگی، آپ کی جمہوریت بھی ٹھیک ہوگی، آپ کے بنیادی حقوق بھی ہوں گے، آپ کی پارلیمنٹ کا احترام بھی ہوگا، آپ کی عزت احترام ہوگا۔ جب رول آف لا نہیں ہوگا تو پھر باقی چیزیں نہیں ہو سکتی، نہ معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ آپ کے ملک کے اندر امن آ سکتا ہے۔ آپ رول آف لا قائم کر دیں، عوامی مینڈیٹ تسلیم کر لیں، وہ عوامی مینڈیٹ وہ ماڈل پیش کیا رول آف لا سے ریلیٹڈ، کیونکہ 3 رول آف لا آپ گورنمنٹ کر چکے ہیں، کے پی کے اندر 2018 میں آپ کی حکومت آئی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی رول آف لا اب بھی اپلائی ہونا چاہیے؟ دیکھیں رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تمام ادارے آزاد ہوں، پاکستان میں انصاف ہو۔ آپ کے وقت آزاد تھے؟ جی بالکل آزاد تھے، آج بھی عمران خان کے اوپر دہشت گردی کے کیسز 2014 والے چل رہے ہیں، انہوں نے اپنے اداروں کو استعمال نہیں کیا، ججوں کو استعمال نہیں کیا، اپنی مرضی کے جج نہیں لگائے، لوگوں کو جیلی ڈگریوں کے اندر گھر نہیں بھجوایا گیا، لوگوں کے بیڈ رومز کے اندر انہوں نے کیمرے نہیں لگوائے، لوگوں کے کو ہراساں نہیں کیا گیا، ان کی فیملیز ان کے ججز کو اٹھایا نہیں گیا، تو یہ نہیں کیا گیا۔ آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ چکا ہے، حماد صاحب کی طرف بڑھیں گے بطور صحافی۔ حماد صاحب بتائیے گا کہ عام عوام سے آپ کا بہت تعلقات ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے، عوام کتنی خوش ہے اور کتنی پر امید ہے نئے سال کو لے کر، اور آپ نے دونوں رہنماؤں کو بھی سنا، کس کی رہنمائی جو ہے آپ اس کی کس کی بات کی آپ تائید کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کامیاب ہوئی وہ سب ڈیلیور کرنے میں جو کھیل داس صاحب کلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں
ہم کس کی تائید کریں؟ آج جو حکومت میں ہے نواز شریف صاحب جب معزول ہوئے تو جی ٹی روڈ پر نکلے، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اٹھایا، سول سپرمیسی کا نعرہ لگایا، عوامی حاکمیت کی بات کی، لیکن آج کہاں ہے؟ آج تو ہمارے پاس 26ویں ترمیم ہے، 27ویں ترمیم ہے، 28ویں ترمیم پائپ لائن میں ہے، چند دنوں میں وہ بھی ہمارے اوپر نازل ہو جائے گی۔ تو یہ ہے ان کا بیانیہ اور ان کی جمہوریت۔ یہ لوگ جب اقتدار میں تھے تو جسٹس وقار سیٹھ صاحب نے فیصلہ دیا تھا آمریتوں کے خلاف، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، آئین کو پامال کرنے کے خلاف، کتنا دلیر فیصلہ تھا، لیکن کہاں کھڑے ہوئے تھے عمران خان؟ عمران خان نے کہا یہ پاگل آدمی ہے، اس محترم جج کو پاگل آدمی کہنے لگے، اور کس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ اس ڈکٹیٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جس نے اسی آئین کو پامال کیا تھا، اسی آئین کو روندا تھا، تو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ آج خود بھی بھگت رہے ہیں، ہم اس وقت بھی چیخ رہے تھے کہ خدا را سر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائے اس فیصلے کے ساتھ تاکہ ہماری جان چھوٹے اس غیر آئینی اقدامات سے، لیکن اس وقت جب ہم بات کرتے تو ہمارے اوپر الزامات لگتے تھے، آج بات کرتے ہیں تو پھر دوسری طرف سے یہی الزامات آتے ہیں جو پہلے ان کی طرف سے آتے تھے۔ دیکھیں اس ملک کے مسائل کا حل یہ نہیں ہے، یہ سیاستدان باری باری جیلوں میں جاتے ہیں، پھانسیوں پر جھولتے ہیں، جلاوطن ہوتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ آج جو عمران خان کے ساتھ ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا، ان سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ باریاں لگائی جا رہی ہیں، ان سے پہلے بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ سیاستدان سب کچھ کریں گے لیکن یہ آئین کی سپرمیسی کے لیے اکٹھے نہیں۔ ان شارٹ آپ ناخوش ہیں؟ بالکل ناخوش ہوں، بالکل ناخوش ہوں۔ عمران خان آج بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بات کر لی ہے تو میں نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی ہے، میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے۔ گویا آپ ان کو مضبوط کر رہے ہیں جن کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ آ کے اسی کمزور وزیر اعظم، اسی کمزور پارلیمنٹ کو ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں کہ وزیر اعظم اس حد تک کمزور ہیں کہ ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان کی 20 منٹ تک ملاقات نہیں کروا سکتے، تو وزیر اعظم کے پاس کیا اختیار ہے؟ سر لیکن کہیں نہ کہیں ہم سبھی اس بگاڑ کا حصہ ہیں، اس بگاڑ کا کریڈٹ آپ ایک پارٹی کو نہیں دے سکتے۔ دیکھیں کمزور وزیر اعظم اس کمزور پارلیمنٹ کو جب تک آپ مضبوط بنانے کی قربانی نہیں دیں گے تو پھر تو یہ چلے جائیں گے، آپ آ جائیں گے، آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، ان کے ساتھ وہی ہوتا رہے گا۔ دیکھیں آئین کی سپرمیسی پر یہ ٹھیک ہے ہمارے صاحب، یعنی کہ یہ لوگ جو ہے باریاں لگا رہے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا ہے۔ نعیم صاحب، ہمارے صاحب کو آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ رول آف لاء کی بات کر رہے ہیں لیکن ایک طرف آپ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ بات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی۔ اگر آپ لوگ واقعی رول آف لاء کی بات کریں تو آپ کسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف کیوں نہیں بڑھتے ہیں، کوئی جمہوری اقدام کیوں نہیں کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کی منتیں ترلے کریں؟ بیرسٹر گوہر صاحب بلکہ اس دن کہتے ہیں کہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ ملاقات کر لیں اور بھیک مانگ رہے ہیں کہ مذاکرات کی، تو کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں کسی جمہوری اقدام کی طرف؟ دیکھیں محمود خان اجزئی صاحب نے تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے واضح طور پر اعلامی کے اندر جو اعلامی آیا اس کے اندر واضح طور پر کہا گیا کہ مساق جمہوریت کے لیے آئیں، تمام جماعتوں کو میں دعوت دیتا ہوں اور عمران خان صاحب سے دستخط کرانا میری ذمہ داری ہے۔ لیکن کیا کوئی آگے بڑھا؟ یہ نہیں بڑھیں گے۔ یہ کیوں نہیں بڑھیں گے؟ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا، جب دوسری طرف سے کال آتی ہے جی آئیں جی آپ کو حکومت دے دیتے ہیں، آپ کو بنا دیتے ہیں۔ اچھا ویسے ریما خان صاحبہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ مذاکرات کی بات کریں گے تو آپ ان میں سے نہیں ہیں، خیال کیجئے گا۔ دیکھیں میں نے گزارش کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا بڑا واضح موقف تھا کہ تحریک کا لیے جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، اور بات چیت کے حوالے سے بھی تحریک انصاف کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ اپنی تحریک کے حوالے سے تیاری کریں۔ سہیل افریدی کے لیے ہے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کریں جو کہ وہ کر رہے ہیں اور ہم تیاریوں کے اندر ہیں، باقی تو کوئی موقف نہیں ہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب نے بھی جو بات کی تھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، میں بالکل اس ملاقات کے اندر حصہ تھا اور ان ملاقاتوں میں اس وقت جاتا تھا جب سماعتیں ہوتی تھیں اور میرے سامنے بار بار گفتگو کی اور اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر اس لیے خان صاحب نے کی، جب لیٹر بھی انہوں نے لکھا انہوں نے کہا جی کہ ملک کو اس وقت چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو ملک کو دیکھیں، آج ملک کی صورتحال کیا، آج سر بے روزگاری کی کہاں پر پہنچی، آج جو ہے پاکستان میں باتیں کریں یہ صرف ملک کو آج نہیں چاہیے، 2018 میں بھی چاہیے تھی، بالکل چاہیے تھی، اور اس وقت آپ کی گورنمنٹ تھی سر، آپ کو لانی چاہیے تھی۔ دیکھیں عمران خان تو لے کر آئے، عمران خان نے پوری کوشش کی، عمران خان اگر ان کے سامنے لیٹے رہتے تو آج اقتدار کے اندر ہوتے۔ عمران خان نے اپنا موقف اپنائے رکھا، انہوں نے ریزسٹ کیا، آپ کی طرف سے دی گئی تھی اور آپ کا یہ موقف تھا کہ ایکسٹینشن سب سے بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں عمران خان نے کہا کہ بالکل غلطی ہے، لیکن اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، لیکن کیا ایگزیمپشن عمران خان نے دی؟ کیا 26ویں ترمیم عمران خان نے کی؟ کیا 27ویں ترمیم عمران خان نے کی؟ کیا تاحیات آپ گورنمنٹ میں آ کے کیا ان ترمیموں کو واپس کریں گے؟ بالکل واپس کریں گے، ہم صدر کی ترمیم کے بھی خلاف ہیں، ہم آرمی چیف کی ترمیم کے بھی خلاف ہیں، ہم بالکل نہیں سمجھتے کہ یہ ٹھیک کام ہے،
کیونکہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جو آپ نے سارا کیا کہ آپ خود کو پروٹیکشن دے لیں کہ آپ کو کوئی پوچھے نہیں. یہ بالکل غلط کام ہوا ہے. عمران خان نے اس وقت لیٹر لکھا, کھلا موقف اختیار کیا اور کہا کہ قوم کے انٹرسٹ میں ذاتی مفادات کی خاطر نہیں کہہ رہا. بالکل لوگوں کو چھوڑنا چاہیے, عوام کا مینڈیٹ عوام کو ملنا چاہیے, اور اس پیراگ کے اندر اگر انہوں نے بات کی ہے تو وہ غلط بات نہیں ہے. سر اگر 2018 میں بھی ملتا تو سر ظاہر ہے اب بھی مل جاتا, لیکن بہتری کی امید ہے. امید کرتے ہیں نئے سال میں یہ مینڈیٹ جو ہے بہتر ہوں چیزیں.